السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اونٹ کی قربانی کے اندر لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا کہ اونٹ کی قربانی کیسی کرنی چاہیے، اور اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا دلائل ملتے ہیں۔ اونٹ کو جو ہے ذبح کرنا چاہیے یا نہر کرنا چاہیے؟ ویسے تو ذبح جو ہے وہ بھی نہر کے زمرے میں ہی آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے جانور کو اذیت دیتے ہیں، لٹا کے ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تین بار اس کو جو ہے چھری سے جو ہے وار کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اونٹ کی قربانی کرنا، نہر کرنا اونٹ کو، یعنی کھڑے کھڑے جو ہے چھرا جو مارتے ہیں اس کی سانس کی نالی کے اندر، وہ کرنا سنت سے ثابت ہے یا لٹا کے قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے؟ تو کیا معاملات ہے، کون سا طریقہ سنت سے ثابت ہے، آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ایک چیز آپ کو سمجھ آئے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورہ حج کے اندر اونٹ کی قربانی کا طریقہ موجود ہے، پھر بھی لوگ جو ہے اس کو جو ہے قربان کرتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں جانور کو، اس طریقے سے لٹاتے ہیں، ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں تو آپ کے سامنے میں موقف دکھاتا ہوں پریکٹیکلی بھی، کہ وہ جو ہے آپ کو بتائے گا کہ کس جگہ جو ہے آپ نے چھری سے جو ہے تیز والی دھار والی چھری سے، تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو، تو کس جگہ آپ نے چلانی ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ، کہ اونٹ کیسے ذبح کرتے ہیں۔ اونٹ کو نہر کرتے ہیں اور باقی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ نہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بایاں پاؤں، بایاں گھٹنا اگلا باندھ کر کھڑا کیا جائے، اور باقی 3 پاؤں جو ہے اس کے کھلے ہوں، اور اس کے یہاں یہ سینہ ہے، اس جگہ کو نہر کہتے ہیں، سینے کے بالائی حصے کو۔ تو یہاں پر چھرا، برچھا یا نیزہ وغیرہ گھوم کر یہاں پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے چھرا مار کر۔ اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے، اس کو 3 جگہوں سے ذبح کیا جائے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح باقی جانوروں کو ایک ہی جگہ سے ذبح کرتے ہیں، تو اونٹ کو بھی ایک ہی جگہ سے ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اس کو نہر کیا جائے، یعنی کھڑے کھڑے اس کو یہاں پر یہ بالائی حصہ ہے نہر، یہاں پر چھرا گھونپ کے اس کو ذبح کیا جائے۔ جب اس کا خون بہہ جائے تو یہ خود بخود گر پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا چمڑا اتارا جاتا ہے، اور باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اس کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا الٹ بھی کیا جائے، اونٹ کو لٹا کر اور باقی جانوروں کو نہر کیا جائے، یعنی کھڑے کھڑے ذبح کیا جائے، تو اس طرح بھی وہ حلال تو ہو جاتے ہیں، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اونٹ کو ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، کہ ان اونٹوں کو ایک گھٹنا باندھ کر نہر کرو، یعنی ان کو کھڑے کھڑے چھرا برچھا وغیرہ گھونپ دو، اور جب یہ پہلو کے بال گر جائیں تو ان کو کھاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے ذبح کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کو ذبح کرنا یعنی نہر کرنا ہے، اور یہ نہر کرنا سنت طریقہ ہے۔ اور یہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ اتنا بڑا اونٹ ہو کر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، جو بھی بچہ اس کی نکیل پکڑتا ہے تو یہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور اس اونٹ کے ذریعے اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے فائدے دیے۔ اس کے ذریعے ہم سواری کرتے ہیں، اپنا سامان جو ہے وہ یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ تو اونٹ کو جو ذبح کرنے کا جو طریقہ میں آپ کو وہ بتانا مقصد ہے۔ اونٹ کو یہاں سے نہر کیا جاتا ہے، یہاں چھرا وغیرہ گھوم پر صرف ایک ہی جگہ سے۔ عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہوں سے ذبح کیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا۔ اس حوالے سے یہ مفتی صاحب تھے، آپ کے سامنے انہوں نے بتا دیا کہ قربانی کے جو اونٹ کی قربانی کے کیا مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو سورہ حج کے اندر فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 کے اندر، کہ جو ہے پورا طریقہ بتا دیا، اور سنت عمل سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے نہر کرنا ہے اونٹ کو۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کو لٹا کے قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس موجود ہیں دلائل اسلام کے مطابق چلنے کے، تو آپ کیوں اس کو فالو نہیں کرتے؟ تو آپ کے سامنے موقف رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ تک یہ نالج پہنچے۔ تو اسی حوالے سے آگے ایک بریلوی علماء کا بھی موقف لے لیتے ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خاص مسئلہ ہے۔ اونٹ کی قربانی کرتے وقت لوگ پہلے اس کو زخمی کرتے ہیں، اور جب بہت سا خون اس کا نکل جاتا ہے، وہ نڈال ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو پھر ذبح کرتے ہیں۔ ظلم ہے۔ یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ اونٹ کی گردن لمبی ہے تو 7 تکبیریں یا 4 کی جائیں یا 3 کی جائیں، ظلم ہے۔
ایک ہی تکبیر کرنی چاہیے, ایک ہی تکبیر بس. یہ جو ماہر کسائی ہوتے ہیں نا وہ اچھے طریقے سے ذبح کر لیتے ہیں, اور جو ماہر نہیں ہوتے ظاہر سی بات ہے ان کے تو پھر اپنا ہی کام کرنا ہوتا ہے. ماہر کسائیوں سے رابطہ کرنا چاہیے. اونٹ کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیجئے. صحیح طریقہ جو سنت ہے وہ یہ ہے, اونٹ کی اگلی ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ باندھ دی جائے. اے ٹانگ ہے نا تو ٹانگ نو اینج کر کے باندھ دے ہو. باندھنے کے بعد ایک بڑا چھرا برچھا, اور جی میں ارت بول نہیں بتا ہوتا ہے تو ہم سارے نو سمجھ آ جاسی, بڑی سیانی قوم بیٹھی ہو. وہ چھرا لے کر نا دیکھیے نا ہوں کونیاں والے نہیں جا رہے ہیں, مسئلہ تو سمجھ آ گیا. وہ ایسا برچھا لے کر اس کے یہاں گلے میں, یہاں گردن اوپر اور نیچے سے یہ جسم سینہ جسے کہتے ہیں, سینے کے ساتھ یہاں ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے اونٹ کو ایسے مارنا چاہیے. وہ خود بخود خون نکلتا ہے اور اونٹ خود بخود گر جاتا ہے. لٹا کے بھی ذبح کر سکتے ہیں لیکن سنت طریقہ کھڑے اونٹ کو, یہ اس کو کہتے ہیں نحر کرنا. اور یہ ہمیشہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو ماہر ہو, ورنہ اونٹ ایسی ٹانگ مارے گا کہ زندگی بھر اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا. ماہر بندہ یہ کر سکتا ہے. ایک اہم مسئلہ سو دوستو آپ کے سامنے میں نے مفتی صاحب کا موقف رکھ دیا. اس حوالے سے پہلی بار میں نے دیکھا ہے بریلوی علماء کرام یعنی بریلوی عالم صاحب نے ایک موقف پیش کیا ہے اس حوالے سے, اور سنت طریقے کے مطابق پیش کیا ہے. بہت اچھی بات ہے اور آپ کے سامنے یہ موقف انہوں نے دے دیا ہے. آگے چلتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی موقف لیں گے. اس کے بعد جو ہے اس پہ ڈسکس ہوگی کہ قربانی اونٹ کی کرنے کے کیا معاملات ہیں اور اس کے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں آپ کو. تو چلتے ہیں, سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے, اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے. کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے. ایکسپرٹ جو کسائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے, اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو, وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے, رگ ملتی نہیں ہے, اونٹ کا خون کم بہتا ہے, وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے, اس کی راحت کا خیال رکھے, وہ اس کی کو اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام, اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے, تکلیف سے اس کو بچانا ہے ہم نے. سو دوستو آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے اونٹ کو جو ہے ذبح کرنا جو ہے سنت عمل نہیں ہے, اس کو نہر کرنا سنت عمل ہے. یہ آپ کے سامنے موقف مفتی صاحب نے پیش کر دیا. اور اس حوالے سے ماہر جو ہے کسائی ہونا چاہیے, اور بہت سارے اناڑی جو ہوتے ہیں وہ چھریاں مارتے رہتے ہیں, اس کو مین نس ملتی نہیں ہے, اس کی جو سانس کی نالی ہوتی ہے وہ مین والی ملتی نہیں ہے, اور وہ مارتے ہی رہتے ہیں اور جانور کو جو ہے اس میں اذیت محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ. بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا. اب آتے ہیں قربانی اونٹ کی کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں, اس حوالے سے عبقری صاحب کا موقف ہے, وہ لے لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. زندگی میں ایک دفعہ اونٹ کی قربانی ضرور ہے, اللہ نے استطاعت دی ہے, یا اونٹ کی قربانی میں حصہ ملا ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو 7 افراد اونٹ کی قربانی کو کرنے 7 حصے ہوتے ہیں. اونٹ کی قربانی کہ میں کچھ تھوڑے سے آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں. اونٹ کا تعلق واحد اونٹ ہے, اونٹ واحد جانور ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں اور بڑے بڑے بزرگ اولیاء ان سب کی سواریاں رہی ہیں, ان سب کی سواری. اونٹ کے بال, اونٹ کی کھال, اونٹ کی ہڈی, اونٹ کا گوشت واحد ہے دنیا میں جس کے اندر یوریا یورک ایسڈ کولیسٹرول نہیں ہے. اونٹ کا گوشت بالکل نہیں ہے. اور اونٹ کا جو خون ہے, اونٹ کا جو خون ہے, اب اس کو میں بات کروں گا تو آپ اس کو کیسے کہوں گا, آپ اس کو عقل کی نظر سے سوچیں, اور میرے پاس عقل کی نظر کے اندر ریفرنس حوالہ ہے, اس کا لنک بھی ہے. اونٹ جب ذبح ہوتا ہے, اونٹ کا ایک خون نکلتا ہے, اس کو صرف اور صرف اولیاء جنات پیتے ہیں. خون کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے, بو, خوشبو نہ کہوں, ہمیشہ ہر خون میں ایک بو ہوتی ہے. آپ محسوس کریں جب بھی جانور ذبح ہوتا ہے اس کے اندر بو ہوتی ہے.
اور اگر کسی بندے کو میری اس بات پہ شک ہو تو مختلف مذاہب کی میں لنکس دوں گا کہ جنات کیا خون پیتے ہیں اور انگریز اس کی تصدیق کرے گا. انگریز سائنس میرا سبجیکٹ ہے. میری 1997 میں کتاب آئی تھی سنت نبوی اور جدید سائنس 1850 صفحات کی 1997 میں آئی تھی. پھر میری کتاب آئی بعد میں 2400 صفحات کی ٹریٹمنٹ آف دی پروفٹ جڑی بوٹیاں علاج معالجے. تو میرے حوالے ہیں میرے پاس جو قرآن جب اٹھے گا پھر اس کے بلائیں مصیبتیں کریں گے آفات کریں گے اور اونٹ کی ہڈی ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھیں. جس کی جیب میں جس کے گھر میں اونٹ کی ہڈی ہے وہ بڑے بڑے حملے نہیں ہوتے. جادو اثرات نظر بد چیز کیونکہ کسی کا اس پہ عزم ہے ہڈی رہے اس کے خون کا بو زیادہ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے کبھی اونٹ کی قربانی نہیں کی اونٹ کی قربانی کر لیجیے کبھی کر لیجیے اور اونٹ کی قربانی آپ کی زندگی کو بہت فائدہ دے گی اور اس سے بہت بہتری ہوگی. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے عبقری صاحب کا جو ہے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے, اور یہ آپ کو پتہ ہے اسلامک وظائف وغیرہ بھی بتاتے ہیں اور ٹوٹکے وغیرہ بھی بتاتے ہیں تاکہ جو ہے مطلب کچھ بیماریوں کے علاج بتاتے ہیں, اس کے ٹوٹکے بتاتے ہیں. تو انہوں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ جو ہے اونٹ کی قربانی کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اور بات کی, مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ اونٹ کی ہڈی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, اونٹ کی ہڈی جو ہے آپ اگر گھر میں رکھ لیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی مشکلات نہیں آئیں گی, آپ کے گھر میں کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا, آپ کے گھر میں کوئی ایسے معاملات نہیں ہوں گے. اور اس معاملے میں جو آپ کے سامنے انہوں نے موقف رکھا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اس حوالے سے. اگر آپ کے اندر کوئی ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ اس کے اوپر ہوگی کہ اونٹ کی ہڈی رکھنے کے معاملات میں, کیونکہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے جب آپ گھر کو تعمیر کر رہے ہوں تو اونٹ کی ہڈی آپ جو ہے دفنا دیں گھر کے اندر, یا اونٹ کا خون آپ جو ہے اس کے زمین کے اندر دفنا دیں گے تو آپ کی جو ہے گھر کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے, آپ کے اوپر کوئی مشکلات نہیں آئیں گی, گھر کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے توہمات جو ہے پبلک کے اندر مشہور ہو چکے ہیں, اور اس حوالے سے یہ جو ہے اسلام کی بنیادی اصول کے خلاف ہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ٹرسٹ صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنا, کسی ایسی چیز کے اوپر آپ نے ٹرسٹ نہیں رکھنا جو آپ کا ایمان خراب کرے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اونٹ کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے نہر کرنے کے اور قربان کرنے کے, جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو